السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، وقال اللہ فی موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ قابل قدر صدر جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر ناآشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجھدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسے ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوموں بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یہ تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون و چین چھن گیا، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہیں۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہیں، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ مسلمانوں کے مدارس و مکاتب اور مساجد کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں میں پابندی لگا دی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے۔
لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانسیں چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مدارس و مکاتب پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، اور ہے جی تاریخ اپنی، ہے جی اپنا فلسفہ، اور ہے جی تاریخ اپنی، ہے جی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیں۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقائدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان الجائر کے جذبے پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا تھا، وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی، اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے، جہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کر سکیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ بتائیے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرف ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اپنی غفلت کی چادر کو چاک کر کے عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، آپ کو اپنی تقدیر خود سنوارنی ہوگی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج تمہاری عزت و آبرو کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرشکوہ عمارت تم سے فریاد کر رہی ہے، آج لال قلعے کی دیواریں تمہیں آواز دے رہی ہے، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پر لگا ہے، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کی تار رباب کو جھنجھوڑ رہی ہے، آج وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا وہ تمہیں آواز دے رہی ہے۔
اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمد بن قاسم کے پیروکاروں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اس لیے کہ آج دشمنان اسلام نے تمہارے خلاف کمر کس لی ہے۔ برادران ملت، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑیں گے، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں غم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں غم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، بس ایک شرط، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کیجیے، کیونکہ اتحاد و اتفاق ایسی قیمتی دولت ہے جس سے انسانوں کی قلت کے باوجود بھی دشمنوں کے بڑے بڑے جھیتوں اور گروہ کو شکست فاش دیتی ہے۔ اتحاد و اتفاق میں زبردست قوت اور فولادی طاقت ہے۔ معرکہ بدر میں صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن ان کے پاس اتحاد و اتفاق کی ابدی دولت موجود تھی، ان کا خدائے واحد پر توکل کامل تھا، جس کے نتیجے میں فتح و کامرانی، ظفر و کامیابی نے ان کا قدم چوما اور باطل کو شکست فاش ہوئی، جس کا نقشہ قرآن نے بیان کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ لیکن آج مسلمانوں نے اس زبردست قوت اور فولادی طاقت کو پامال کر دیا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، جس کی بنا پر دوسری قومیں ہم سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اگر اتحاد و اتفاق کی رسی کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی و کامرانی ہماری قدم چومے گی۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر مرنے والا بنائے اور اتحاد و اتفاق کی فولاد قوت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وما توفیق